السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیس علی میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ٹی وی۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کل کے لیے معذرت چاہتا ہوں، بہت بیزی تھا، میری کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوئی۔ سب سے پہلے دعاؤں کی گزارش ہے آپ لوگوں سے۔ میرے خالہ کا بیٹا ہے خواجہ نعمان، اور اس کی جو وائف ہے اس کو آپریشن تھا کل، اور اللہ کا شکر ہے کامیابی دی اللہ تعالیٰ نے۔ اب وہ جو بہن ہے ہماری اس وقت ICU میں ہے، 3-4 دن وہیں پہ رہے گی۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ بہت دعائیں آپ لوگوں نے کرنی ہیں، خاص طور پہ۔ چلیں جی، اب چلتے ہیں ذرا اپنی نیوز کی طرف۔ کل ایک انٹرویو سامنے آیا، یہ سفید کپڑوں والا شخص کون ہے، سفید کپڑوں والا شخص کون ہے، تو وہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ جنہوں نے سفید لباس پہنا ہوا تھا وہ کون تھے۔ ان کا انٹرویو جب مجھ تک پہنچا تو میں نے ان کی باتیں سنی، اور وہ بالکل صحیح باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ اور جب آپ کو ایک جاب دی گئی ہے تو اس کو احسن طریقے سے نبھانا پڑتا ہے، تو ان کی مجبوریاں بالکل ہم سمجھتے ہیں۔ وہ بھی بتا رہے تھے انٹرویو میں کہ میں بھی باپ ہوں، اور ان کی بھی ظاہری بات ہے، فیلنگ ہے ایک۔ اب یہاں پہ غلطی کیا ہے؟ غلطی یہ ہے کہ محمود راجپوت بھائی کو یہ بات معلوم تھی کہ یہ کیس اتنا بڑا، مطلب جس کا شور شرابہ ہے پوری دنیا میں، کیا وہ پولیس کا لباس نہیں پہن سکتے تھے اس وقت، تاکہ اتنے شک و شبہات یا ابہام نہ پیدا ہوتے؟ اگر وہ وردی میں ہوتے تو میرے خیال سے کسی کی ضرورت بھی پیدا نہ ہوتی اس چیز کی کہ ان کے متعلق کوئی بات کرتا۔ ایک تو یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں مسٹیک ہوئی ہے، انہیں اپنے وردی میں ہونا چاہیے تھا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ زیادہ اس چیز کو اہمیت دیتے اور ان کی بات سنتے کہ نہیں، یہ ذمہ دار آفیسر ہیں، اور اگر کوئی بات کر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں تو ضرور اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے یا کچھ ہے۔ تو ایک مسٹیک یہ ہو گئی جس کی وجہ سے کافی غلط فہمیاں جو ہیں وہ سامنے آ گئی۔ دوسری مسٹیک یہ ہوئی ہے کہ جب پیشی تھی، جس دن پیشی تھی اسی دن یہ اتنا شور جو ہے وہ پڑ گیا، بلکہ مین سٹریم پہ بھی ان کو دکھایا گیا۔ اب ایک ہفتہ گزرنے کے بعد جب انہوں نے آ کے وضاحت کر دی ہے، کیا پیشی کے اگلے دن آ کر یہ وضاحت جو ہے وہ محمود بھائی نہیں کر سکتے تھے؟ اس سے اور شک و شبہات جو ہے وہ بالکل ہی سرے سے ختم ہو جانے تھے۔ میڈیا پہ آتے، ہر یوٹیوبر ہے اس کو بلاتے، بھائی ادھر آؤ، یہ کیا انہوں نے غلط فہمی جو ہے، ظاہری بات ہے محمود بھائی کی فیملی ہے، بیوی بچے ہیں، اور یہ انسان کے اوپر کافی تکلیف دہ وقت گزرتا ہے جب کسی فیملی ممبر کو جو ہے وہ ڈی گریڈ کیا جاتا ہے، اور اتنی سال کی سروس کے بعد تو میرے خیال سے یہ چیزیں برداشت کرنا بہت مشکل ہوتی ہیں کہ عوام کی خدمت کی ہو یا جو بھی ہے، اس کے باوجود جو ہے اتنا کچھ سننے کو مل جائے۔ اب یہاں پہ جو دوسری غلطی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو فوراً میڈیا پہ آ جانا چاہیے تھا، اور فوراً آ کے اس چیز کی وضاحت کر دیتے۔ اب یہ 7 دن میڈیا پر نہیں آئے، 7 دنوں میں نعوذ باللہ ان کو گینگ کا جو ہے وہ سرغنہ بھی بنا دیا، اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہوئیں۔ اچھا، ہم لوگ بھی اس میں شامل تھے، لیکن ہم نے بات نہیں کی، لیکن ہم نے سوچا ضرور، کیونکہ سب سوچ رہے تھے، ہم بھی سوچ رہے تھے کہ کیونکہ ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی نا۔ تو اب یہاں سے ایک اور سوال جو میں محمود بھائی سے بھی، بلکہ اور باقی جتنے حاضر افسران ہیں ان سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب چیزیں فوری طور پر سامنے نہیں آتی تو اس میں شک و شبہات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی اب جو ہو رہا ہے وہ دعا زارہ کیس کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ہمارے جو معزز جج صاحبان ہیں وہ کیوں اس کے اندر زبردستی ابہام پیدا کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ اس کو آپ جتنا ٹائم دیتے جائیں گے اس کیس کو، یہ مزید اور زیادہ وائرل ہوتا جائے گا۔ ہر چیز آپ لوگوں کے سامنے آئی، ملزمان جو ہے وہ حراست میں آئے، پھر اس کے بعد ان کا ریمانڈ لیا گیا، پھر تفتیش میں کچھ چیزیں سامنے آئیں، جو کچھ بھی ہوا ان کو چھوڑ دیا گیا، وہ اس کے اوپر میں علیحدہ ایک ویڈیو بناؤں گا۔ اب اس کے بعد میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ گئی، اس کے بعد جعلی جو نکاح خواہ تھا وہ آپ کے سامنے آ گیا، اس کے بعد نادرا کے جو ڈاکومنٹ تھے وہ آپ لوگوں کے سامنے آ گئے۔ اب آپ اس کیس کو کیوں لیٹ کر رہے ہیں؟ سوال یہ اٹھتا ہے، اور یہ لوگ اٹھاتے رہیں گے۔ کیا وجوہات ہیں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ گھر سے بھاگنے کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، پسند کی شادی کی، لوگ ہزار باتیں کر رہے ہیں دعا زارہ کی فیملی کے لیے یا ان کے لیے جو بھی ہے، تب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دن کا کیس ہے۔ اگر حق سچ پہ بات فوری طور پہ
کرنے کے لیے کوئی تیار ہو کہ بھائی اس کیس کو اب فوری طور پہ ختم کریں آپ، تو میرے خیال سے یہ 1 گھنٹے کا کام ہے۔ ابہام پیدا ہوتا ہے اور ہوگا کہ جب 1.5 ماہ 3 صوبوں کی پولیس ان لوگوں کو ڈھونڈ رہی ہوگی تو شک و شبہات پیدا ہوں گے۔ اس کے بعد محمود بھائی آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ جو تھوڑی دیر کے لیے ان کے والدین کے لیے ملاقات کی گئی، اس کے اندر اس نے کہا جی میں آپ لوگوں کی مطلب نہیں آپ کے ساتھ جانا چاہتی، جو بھی ہے جو اس کی وضاحت آپ نے بھی کر دی۔ اب آپ دیکھیں یہ سمپل کیس بن گیا نا، بالکل سمپل کیس بن گیا۔ وہ یہ بن گیا کہ بچی نکلی جی، بقول جو ان کا گینگ ہے وہ یہ بات کرتا ہے جی، بچی نکلی، اس نے ٹیکسی کرائی، پہلے رکشہ پکڑا، ٹھیک ہے، پہلے رکشہ کا نام و نشان نہیں تھا، رکشہ پہ ظاہری بات ہے جب کہانی انسان سنا رہا ہو، میں اکثر اپنے بچوں کو کہانی سناتا تھا اور وہ سناتے وہ 1.5-2 گھنٹے کی ہو جاتی تھی۔ وہ کہتے پاپا اتنی لمبی کہانی آپ ہمیں کیسے سنا دیتے ہیں؟ تو میں کہتا تھا یار وہ جب میں کہانی ہوتے سر پیر کوئی نہیں ہے، میں سٹارٹ کرتا ہوں تو باتوں میں سے باتیں نکل آتی ہیں، کوئی نہ کوئی بات خود ہی بیچ میں ڈالتا ہوں، پھر اس کو میں جو ہے وہ بتانا شروع کر دیتا ہوں کہ اب ایسے نہیں تو ایسے ہو گیا، پھر ویسے ہو گیا۔ جب وہ پوری ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں پھر ظاہری بات ہے کہانی ختم ہونے والی ہوتی ہے، تو پھر اس کے بعد میں نیا ایک شوشہ چھوڑتا ہوں۔ تو ابھی تک اس پورے کیس میں شوشے چھوڑے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور عوام کو بے قرار کیا ہوا ہے، بے چین کیا ہوا ہے، والدین کو علیحدہ کیا ہوا ہے۔ او بھائی اگر آپ کی فیملی کوڈ کا یہ مسئلہ ہے، آپ لوگ بیٹھے آمنے سامنے، ہاں بھائی کیا بات ہے، میں تو کہتا ہوں میڈیا کو بھی بلائیں ایسے موقع پہ، ایک جگہ ظہیر کی فیملی بیٹھے، ایک جگہ یہ بیٹھیں، تماشا لگا رہے ہیں گینگ والے اور مہدی علی کاظمی بھائی سارے لیگل کام کر رہے ہیں، بھگوڑے بنے ہوئے ہیں وہ لوگ، اور اگر ان لوگوں کو لوگ گالیاں دے رہے ہیں تو بالکل ٹھیک دے رہے ہیں اور دینی چاہیے۔ یہ کوئی ایک مسئلہ نہیں، ہزاروں مسئلے ہوتے ہیں، گھروں سے بچیاں چلی جاتی ہیں، پسند ناپسند کی شادی بھرا ہوا ہے سارا پورے پاکستان میں، میرے خیال سے اس کے علاوہ ہو ہی کچھ نہیں رہا۔ اسی طرح کے کیسز جو ہیں وہ آئے دن سامنے آتے ہیں، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا۔ بات یہ ہے کوئی طریقہ کار ہوتا ہے، خاندانی لوگوں کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ اور اگر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ گینگ ہے تو یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی حرکتوں سے ثابت کیا کہ یہ گینگ ہے۔ آج میں ذرا کٹ آف تھا اور مجھے ایک اور خبر ملی ہے کہ ایک انٹرویو تو ان کی طرف سے آیا جو ماشاءاللہ پورا تیار کیا ہوا تھا، اور میں نے تو خیر ساری زندگی گزار دی، میں کسی کے مہمان اگر جاتا ہوں یا کوئی میرے گھر مہمان آتا ہے تو شاید آپ لوگ بھی ہو سکتا ہے آپ لوگ یہ کام کرتے ہو، ہم نے تو آج تک نہیں کیا کہ ان کو ہم جام شیری دیں اور ساتھ اس کی بوتل بھی رکھیں، آپ لوگ شاید رکھتے ہوں گے، میں نے تو آج تک نہ کبھی رکھی۔ کوئی مہمان آیا اس کے سامنے جام شیری کی بوتل اور ساتھ گلاس میں اس کو جام شیری دیا، یا میں کسی کے گھر گیا ہوں تو اس نے کہا یہ کیس بھائی جام شیری ہے ساتھ بوتل ہے، تو خود اپنی عقل کا بھی استعمال کیا کریں۔ پاکستان کی عوام کو آپ لوگ بے وقوف سمجھتے ہیں، لیکن خدا کے لیے اتنا بھی بے وقوف نہ سمجھیں آپ۔ اور اس انٹرویو میں کیا کیا چیزیں وائرل ہو چکی ہیں کہ میرے خیال سے اللہ نہ کرے، میں ویسی بات کر رہا ہوں، وہ انٹرویو میں نے لیا ہوتا اور اس کے بعد ایسی چیزیں ایکسپوز ہوتی اور میرے سامنے آتی اور میں دنیا کی یہ باتیں سنتا تو قسم سے میں نے پہاڑ سے جا کے چھلانگ مار لینی تھی، شرم اور غیرت کے مارے کہ یار یہ میرا جھوٹ پکڑا گیا۔ لیکن اس کو بھی لوگ آ کر اس کی وضاحتیں کر رہے ہیں، اپنا اپنا ظرف ہوتا ہے، کیا کہہ سکتے ہیں۔ ایک انٹرویو تو آپ نے دیکھ لیا یہ والا، 2-3 دن میں ایک انٹرویو انشاءاللہ جو ہے وہ مہدی علی کاظمی صاحب کی طرف سے بھی آئے گا، وہ انٹرویو اصلی ہوگا، آپ لوگ بے فکر رہیں۔ آج بھی بہت سی ویڈیو دنیا بھر سے میرے پاس آئی ہوئی ہیں اور آج انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا اس کو اپلوڈ کرنے کی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔